افسوس کی بات آتی ہے۔ پھر حضرات محترم یہ بھی سن لیں، کاش کہ ہمارے ان سائنسدانوں کو کچھ عقل آ جائے، کچھ حیا آ جائے، کچھ شرم آ جائے، کچھ نہ کچھ خدا کا خوف، خدا کا ڈر ان کے دلوں کے اندر سما جائے، تھوڑا سا بھی۔ ہمارے ملک کو قرضے لے لے کر مقروض کر دیا، اور پھر وہ بھی سود، جو خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے سود کا لینا۔ سود لینا دینا، یہ رب کے ساتھ جہاد کرنا ہے، رب کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ پھر اور ایک بات بھی ہے اسی سود لینے اور دینے والوں کے بارے، جسے میں وہ کہہ تو نہیں سکتا، یعنی اپنے ماں کے ساتھ 40 مرتبہ برا کرنے کے مترادف ہے یہ سود کا کاروبار کرنا۔ اور ہمارے سود لے کر لوگوں مقروض کر رہے ہیں، اور اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اپنے محلات بنا رہے ہیں، اپنی بلڈنگیں بنا رہے ہیں سود لے کر، اور ملک کو اتنا سود لے کر مقروض کر دیا ہے کہ وہ جو سود کا پیسہ دیتے ہیں نا، وہ اس اصل مول سے بھی کئی گنا پیسہ دے چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، روک دیا، لیکن اب مسلمانی کا دعویٰ بھی ہے اور کافروں سے سود بھی لے رہے ہیں، سود دے بھی رہے ہیں۔ اور جتنا آج کل سود ہمارا، اس کا سود جاتا ہے کافروں کے بعد جا رہا ہے، اگر وہی پیسہ بچ جائے تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر کوئی غریب نہ رہے۔ اتنا پیسہ ہم دے چکے ہیں ان کو، سود کا پیسہ دے چکے ہیں۔ وہ پیسہ لے کر اپنی تجوریاں تو بھر گئی، اپنا کیا چیز ہے، محلات تو بن گئے، بلڈنگیں بن گئی، سب کچھ بن گیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ملک کا دیوالیہ کر دیا ہے، ملک کو کنگال کر دیا، غریبوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اتنی چیزیں کیوں؟ اب ان کے پاس کچھ نہیں، پیسے اگلے بھی نہیں دیتے، ان کا بھی سود دے رہے ہیں، اور ملک کے خزانے میں بھی کچھ نہیں، جو بھی آتا ہے وہ لوٹ کر لے جاتا ہے۔ اللہ کا ڈرے، خدا کا خوف کریں۔ اور پہلے مر گئے تو وہ کیا یہ ساتھ لے کر گئے تھے اپنا؟ نہ وہ ان کے ساتھ سونا گیا، نہ چاندی گئی، نہ محلات گئے، نہ بلڈنگیں گئی، کوئی چیز بھی اس کے ساتھ نہیں گیا، نہ کاریں گئی، کچھ بھی نہ گیا۔ تم بھی ایسے مر جاؤ گے، تمہارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ تو خدا کا خوف کرو، خدا کے ڈرو۔